قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ دین حق بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ آئے جیلمی والا ٹبر آج تو بھی سمجھوتا تھا ان کا ہمارے ساتھ، بہرحال قصور ان کا نہیں۔ جب ان کا بڑا دادا مرزا قادیانی میدان میں نہیں اترا، جب ان کا درمیان کا دادا مرزا جیلمی میدان میں نہیں آتا، بچوں کا بس نہیں میدان میں آنا۔ یہ بس علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے سادے لوگوں کو گمراہ تو کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی من گھڑت اور جھوٹی تعویلات اور تعلیمات تو سامنے رکھ کر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن مجھے قسم ہے پروردگار کی، یہ خصوصاً جیل میں ٹولہ کبھی بھی علماء حق کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنی مرتبہ ہوا یہ میرا چیلنج ڈاکٹر اشرف فاضل جلالی صاحب کے نام ہے، جب کہا کریں او بھائی میرا کوئی چیلنج کوئی نہیں، یہ میرا چیلنج مفتی مریم صاحب کے نام ہے۔ مفتی صاحب سے مناظرے کی بات کرے کوئی، ڈان دینا میرا کوئی چیلنج نہیں، یہ میرا چیلنج تمام بریلویوں کو ہے۔ اچھا جب بریلویوں میں سے کوئی اٹھ کر سامنے آ جائے تو ہم نے تو چیلنج کیا ہی نہیں۔ یہ ان کا بھاگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جو قدم ہے نا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم والوں کا تو بچہ بھی سامنے آ جائے تو ڈٹ جاتا ہے۔ مفتی کیا آپ نے مفت خورے لے آئے، ان کے مفت خورے ہوتے ہیں، مفتی صرف سنیوں کے ہوتے ہیں۔ جو کبے کھانے کے فتوے دیں وہ کہاں سے مفتی ہو گئے؟ جن کا فتوہ ہے کہ 11ویں حرام، داتا کا لنگر حرام، میلاد کا لنگر حرام، کان دبو، سمجھ آگے نا، کبے کھاؤ، وہ مفتی ہوئے؟ بولو کیا ہوئے؟ مفت خورے ہوئے مفتی، کیونکہ مفتی شریعت کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیتا ہے، اور مفت خورا اس کو شریعت سے غرض نہیں ہوتی، اس کو اپنی پارٹی سے غرض ہوتی ہے بس، اس کے علاوہ اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کو خواہ رسول اللہ کی ذات پر جھوٹ بھی باندھنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے، بالکل نہیں رکتے، بھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں خصوصاً ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مخالفت میں انہوں نے جھوٹی کتابیں گھڑ ماری۔ اعلیٰ حضرت نے جو ان کی عبارتوں کا رد کیا، ان عبارتوں کے دفاع میں جھوٹی حدیثیں تک گھڑنے سے بات نہیں آئی۔ سمجھ آگی نا؟ مثال دے دیتا ہوں، نہیں اعتبار تو کچھ چیک کر لے۔ فتاوی رشیدیہ، فتاوی بولیے، فتاوی رشیدیہ کے اندر جن کو کہا جاتا ہے امام ربانی فقیہ النفس رشید احمد گنگوہی، اس کا فتاوی رشیدیہ، ان کا فقیہ النفس بیچارے کا صرف ایک ہی جلد میں فتاوی، جس کے اندر سینکڑوں غلطیاں۔ ہمارے بابا جی اعلیٰ حضرت صرف چند سال کے فتاوی جات جمع ہوئے ہیں، باقی سالوں کے جمع ہی نہیں ہو سکے، الحمدللہ وہ 33 جلدوں میں چھپتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ 3-4 سال کے فتاوی جات ہیں، اگر بندہ غور سے دیکھے تو۔ اگر آپ کی اس 50 سالہ تبلیغی زندگی کے فتوے جمع کیے جاتے تو کتنا بڑا دفتر ہوتا ہمارے پاس۔ تو جو ہے نا اس کے اندر گنگوئی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنا بھائی کہو. معاذ اللہ، یہ کیمرہ لگا ہوا، ویڈیو بن رہی ہے. میں بدلنا چاہوں یہ کیمرہ نہیں بدلنے دے گا. میں بدلنا چاہوں تو یہ لوگ مجھے نہیں بدلنے دیں گے. میں بدلنا چاہوں تو یہ معاشرہ مجھے بدلنا نہیں دے گا. فتاوی رشیدیہ اٹھا کر لانا تمہارا کام ہے، اس کے اندر سے یہ بات لکھی ہوئی دکھانا میرا کام ہے. اتنا بڑا جھوٹ رسول اللہ کی ذات پر باندھتے ہوئے شرم نہ آئی مجھے. میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے ہیں جو فتاوی رشیدیہ کو ماننے والے ہوں گے ان کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اگر واقعی تمہارے اندر کوئی دم خم ہے اور کہتے ہو کہ تمہیں علم کی ہوا لگی ہے تو قیامت کی دیواروں تک تمہیں چیلنج ہے. ایک صحیح حدیث لے کر آؤ جس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ تم میری عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو. تم مجھے بھائی کہو. نبی پاک علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہو مجھے بتاؤ، وگرنہ میں حدیث دکھاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی انت اخی و انا اخوک. اے علی تو میرا بھائی، میں مصطفیٰ تیرا بھائی. لا یدعیہا احد بعد الا کذاب. اے علی تیرے علاوہ جو بندہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ پرلے درجے کا جھوٹا کذاب. یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کے علاوہ جو بندہ مجھے اپنا بھائی کہے وہ کیا ہے؟ بولو یار، یہ کذابوں کی بات ہے، سچوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا. اوہ سچوں بولو. جو بندہ حضرت علی کے علاوہ کوئی اور بندہ اگر میرے لجپال نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کیا ہے؟ بولیں اونچا. جو میرے نبی کا صدقہ کھاتا ہے وہ بولے. پھر بولیں ذرا. میرے آقا کی شان کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو غلاموں کا حق بنتا ہے آقا کی عظمت کی چوکیداری کرتے ہوئے کذابوں کو کذاب کہیں. اور ہمارے پاس تو دلیل حدیث سے ہی پڑھی ہے. مرکات شرح مشکات امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح سند کے ساتھ حدیث لے کر آئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. یہ میرا بھائی ہونے کا دعویٰ صرف تم کر سکتے ہو. اے علی تیرے علاوہ جو بندہ میں مصطفیٰ کو اپنا بھائی کہے گا وہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اونچا. اچھا کذاب کا مطلب کیا ہے بھلا؟ بولیے. اور جھوٹوں پر کیا ہے؟ بولیے. اللہ کی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سبھی آج کل یہ سفر اور تقریریں کر کر کے نا میرا بٹھا بیاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اچھا چلائیں گے اور آپ اچھا بولیں گے. ٹھیک ہے، تو ہی گاڑی چلے گی، وگرنہ ہم سلام پڑھ لیتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، اور جھوٹ بھی ایسا جو اللہ کے رسول پر بندھا ہو. حالانکہ میرے لجپال نبی تو فرماتے ہیں، فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی حدیث کھڑ کر میری طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس بندے کو چاہیے کہ اپنی سیٹ جہنم میں بنا لے. سمجھ آئی نا؟ جھوٹی روایت
میرے نبی کے کھاتے میں ڈالنے والے کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ بولیے کیا ہے؟ لعنت تو ملنی ہے، اور آگے کیا ہے؟ جہنم۔ تو ان کے باپے نے لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا تم مجھے اپنا بھائی کہو۔ میرے نبی کی باتیں تو آپس میں نہیں ٹکرا سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نبی ایک جگہ فرمائے اے علی تیرے علاوہ جو کوئی مجھے اپنا بھائی کہے وہ جھوٹا، اور دوسری طرف خود کہے کہ مجھے بھائی کہو۔ اس کا مطلب سرکار خود لوگوں کو جھوٹا ہونے کی دعوت دے رہے کہ تم مجھے بھائی کہو، جھوٹے بنتے جاؤ۔ نہ اس طرح کی باتیں اللہ کے محبوب کی شان سے مناسبت رکھتی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرح کی باتیں نہیں فرماتے۔ سرکار کا وہ فرمانا حق ہے کہ حضرت علی حضور کے بھائی ہیں، حضرت علی کے علاوہ کوئی مائن لال ایسا نہیں چنا جس کو یہ اجازت ہو کہ وہ اللہ کے حبیب کو اپنا بھائی کہہ سکے۔ جو ہے نا، اچھا ان کے ایک بابا ہے، نام ہے اسماعیل دیلوی، اس کی کتاب ہے تقویت الایمان۔ اس کے اندر اسماعیل دیلوی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی، سو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ نبی پاک ہمارے بڑے بھائی، اور تعظیم کتنی کرنی ہے؟ بڑے بھائی جتنی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ غلط۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے ہیں جیسے ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، بڑے بھائی کی گھر والی ہماری کیا لگی؟ آپ کو نہیں پتا رشتے؟ جن کو پہچانے وہ بولیں۔ بڑے بھائی کی گھر والی ہماری کیا لگے گی؟ بھابھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی گھر والیاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں۔ تو پتہ چلا بھائی بھائی نہ، سرکار ہمارے بھائی نہیں۔ اگر بھائی ہوتے حضور ہمارے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ازواج ہماری بھابیاں لگتی، لیکن وہ تو ہماری مائیں لگتی ہیں۔ نہیں اعتبار تو قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو پھر پتہ چلا حضور علیہ السلام ہمارے لیے بھائیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، استاد ایک طرف، پیر ایک طرف، ساری دنیا والے ایک طرف ہوں، اللہ کا حبیب ایک طرف ہو، اللہ پھر بھی مصطفیٰ کا بھاری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے آقا ہیں، ہمارے بھائی نہیں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر امام سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ 14واں پارہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ بل اولا، نبی پاک ہمارے بھائی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام امتیوں کے لیے ایسے ہیں جیسے باپ ہوتا ہے، بل اولا، بلکہ اللہ کے محبوب تو باپ سے بھی بڑھ کر اپنے غلاموں پر حق رکھتے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا سبق۔
سب سے اولا اعلیٰ ہمارا. چاہیے اگلوں کا یقین ہے کیا پچھلوں کو شک ہے؟ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کا واسطہ پڑھو میرے آقا کی شان. یہی سرکار کی گن گانا میرے دوستوں ہمارے کام آئے گا. مل کے پڑھ دو. یہ سرکار کی محفل شرمانا نہیں, جھوم کر اپنے آقا کی عظمت کا اعلان کر دو. سب سے اولا نبی, سب سے اولا شاباش. اوہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. لفظ تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا معنی سمجھیں. ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے. میرا وہ لیڈر, میرا وہ لیڈر, میرا وہ لیڈر. وہ اس کو پسند کرے گا, وہ اس کو پسند کرے گا, وہ اس کو سنے گا, وہ اس کو سنے گا. اس کے نزدیک اس جیسا کوئی نہیں, فلانے کے نزدیک فلانے جیسا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوے دنیا والو, تم جس کو بھی اونچا سمجھتے ہو نا, اس اونچے کو ذرا سرکار کے سامنے لے کر تو آؤ نا. جب لے کر آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اوہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. نبی ہے اس اونچے سے اونچا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کی عزت بڑے بھائیوں کی طرح کرنی. نا ہمارے بزرگ پڑھا گئے, سکھا گئے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اوہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ. ترمذی شریف میں شہر علم کے جو باب ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ کا فرمان علی شان موجود ہے ترمذی شریف میں. حضرت علی فرماتے ہیں اوے لوگو, جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھے, جو بندہ بھی یقول ناعتو, جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا, فرماتے ہیں اس کو یہ کہنا پڑے گا کیا؟ لم ارى مثل قبلہ ولا بعدہ. فرماتے ہیں جو بھی حضور کی شان بیان کرے گا, نعتیں حضور کی پڑھے گا نا, جتنا مرضی ٹل لگا لے, اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور جیسا سونا پیارا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا. گویا مولا علی بھی فرما رہے ہیں ہر بندہ اگر ایمانداری سے حضور کی عظمت بیان کرے گا تو ماننا پڑے گا سب سے اعلیٰ نبی, سب سے بالا نبی, اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. برکت برکت آئی, اللہ قبول کرے. محبت سے کہیے سبحان اللہ.
خیر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا متن اور جس کا ترجمہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے. کس کی بات کی ہے میں نے؟ مسلمان کی بات کی. بے ایمانوں کا میں ٹھیکہ نہیں لیتا، وگرنہ جو مسلمان ہے نا تقریباً ہر مسلمان کو یہ آیت بھی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً ہے بولو یاد ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ ایک بندہ تھا جس کو لوگ کہتے تھے حکیم الامت، تھانہ بھون میں رہتا تھا انڈیا میں. نام ہے اس کا اشرف علی. تھانہ بھون کی وجہ سے تھانوی کہتے تھے اس کو. میلاد کی محفل تھی، کسی نے کہا حضرت تقریری کر دو، کہنے مینوں نہیں آتی، اب کچھ تو سناؤ، سرکار کے فضائل ہی سنا دو، کچھ اور نہیں آتا. کہتے ہیں سرکار کے فضائل سنانے کے لیے فضائل والی حدیثیں یاد ہونا آنا ضروری ہے. مجھے تو حضور کے فضائل کی حدیثیں یاد ہی نہیں. اب بتاؤ جس کو اپنے لجپال نبی کے فضائل ہی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی وہ بڑے میں تبلیغ کرے گا حضور کی عظمت کی ہیں؟ اس نے تو پھر یہی کہنا نا ہمارے جیسے ہیں. کیوں؟ اس نے کبھی سرکار کی عظمت پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، سنی نہیں. وہ تو بیچارہ کنویں والا مینڈک بن کے پڑا ہوا ہے نا، اس کو کیا پتا کہ سمندر کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے. رسول اللہ کہہ گئے، جبرائیل یا رسول اللہ کہہ گئے. اللہ قرآن میں بار 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 یا رسول، یا نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اللہ بار بار یا کہہ کر مصطفیٰ کو مخاطب کرے. اور تو مخاطب نہیں کرتا. تو مجھے بتا تو ہے کن میں، کن کے اندر تیرا شمار کریں ہم؟ کیونکہ اس کھاتے میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. خیال کرنا یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر کہتے کہتے خود بے ایمان نہ بڑھ جانا. توجہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو یہ بار میرے دوستو اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں. فتنوں کا دور ہے، لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، ہر طرح کا لالچ دینے کے لیے تیار تھے. کسی طرح ہمارے چکروں میں آئے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، اوے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. یہ جو رکھوالے ہیں نا یہ چور بنے پھر سمجھ آگی نا. ان کا تو کام تھا لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھاتے، لوگوں کو اپنے لجپال نبی کی عظمت بتاتے، شان بتاتے. یہ الٹے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جمع کر کے مجمع لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں نبی پاک کے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. خیر وہ جو مولوی صاحب تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ سنی بریلوی 6 وجہ سے کافر ہے. پہلی وجہ بتائی یا رسول اللہ کہنا. سمجھ آگی نا. میں نے الحمدللہ ان کے گھر کی کتابیں اٹھا اٹھا کر حوالے دیے. میں نے کہا تو کہتا ہے یا رسول اللہ کہنے والے کافر ہیں، لے پھر تیرا ابا اشرف علی تھانوی یہ نشر الطیب ہے. میں نے کہا اٹھا. میں نے کہا یہ بلغت الحیران ہے، یہ بھی اٹھا. یہ تمہاری کتابوں کے اندر یا رسول اللہ لکھا پڑا موجود ہے، مرے جائے گا کہاں؟ وہیں سے انشاءاللہ ہم حوالہ اٹھا کر تیرے منہ پر ماریں گے. بولیے سبحان اللہ. اونچی آواز سے. اچھا جو اس خبیث بندے نے سب سے جو بغیرتی والی بات کی، مجھے کہنے لگا تو مجھے پڑھتے ہو نا یا رسول اللہ والا درود، یہ تو پیشاب سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ. اس کے الفاظ ویڈیو میں موجود ہیں. معاذ اللہ. یہ درود پاک کی توہین کی ہے. ابھی ہمارے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحبہ اور یہ تبلیغی جماعت آ جاتی ہے ان پر سختی کیوں کرتے ہو؟
کیوں مسجدوں کے باہر لکھ کر لگاتے ہو کہ یہاں تبلیغی جماعت کا گھسنا منع ہے؟ کیوں ان کو نکالتے ہو؟ بھائی وجہ آپ کے سامنے ہے. جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے درود و سلام کا حیا نہیں کیا، حالانکہ رب درود بھیجے، فرشتے بھیجیں، اللہ ایمان والوں کو حکم فرمائے، اس عظیم و شان کام درود و سلام کو جو بندہ پیشاب پخانے سے تشبیہ دے وہ کیا مسلمان رہتا ہے؟ بولیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ ہمیں بے ایمان کہتے خود بے ایمان بن رہے ہیں. اسی طرح ایک انڈیا کے اندر تھا، ان کا معمولی بندہ نہیں تھا، مناظر تھا. مناظر وہ مر گیا تھوڑا سا پہلے. وہ کہتا تھا یہ جو مسجدوں میں اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے اتنی گندی مثال ہے. کہتا ہے پاخانہ. اس کو بندہ اخبار میں لپیٹ کر خوبصورت پیکنگ کر کے شاپر میں لے کے جا رہا ہو. لوگ کہیں گے کھانا وانا جا رہا ہے، یہ کوئی حلوہ جا رہا ہے. جب کھولیں گے باہر پیکنگ سے حلوہ، کھولیں گے تو اندر گاندھی گند ہوگا. کہتا ہے پیکنگ ہے، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں درود پڑھا جا رہا ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے. کہتا ہے یہ پیکنگ درود شریف والی ہے، لیکن جب یہ قیامت والے دن درود شریف پھٹے گا تو اندر سے جو بدبو اٹھے گی، جو سمیل اٹھے گی، کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اور میں نے کہا تیری نسل مکی، سمیل آئے تیرے اندر سے، بدبو آئے تیرے اندر سے، کیڑے پڑے تجھے، تیری نسل برباد ہو. اللہ نے خود میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ذکر مصطفیٰ کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. ذکر مصطفیٰ کے اندر کبھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ درود و سلام پڑھنا میرے نبی کا ذکر ہے نا. اب بتائیں جو لوگ اتنی لمبی زبانیں لے کر میرے آقا علیہ السلام کے درود و سلام کی اتنی بڑی گستاخیاں کرنے سے بات نہیں آتے، کیا وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ نہیں. بولو ذرا. نہیں نا. اور فیصل آباد کا ایک مولوی تھا، مر گیا، انہی کا، تبلیغی جماعت والوں کا، ضیاء القاسمی اس کا نام تھا. ہم کہتے ہیں نا صلی علی نبینا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کی نقل کرتا تھا. ہم کہتے ہیں صلی علی نبینا، وہ کہتا تھا چھولے علی. چھولے علی نبینا، صلی علی نبینا کا مطلب ہے درود ہو ہمارے نبی پر، اور چھولے علی کا پھر مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں نا، ہمارے نزدیک ان کا اور ہمارا رابطہ تعلق اسی وجہ سے خراب ہے کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی عداوت رکھتے ہیں، اپنے دل میں عداوت رکھتے ہیں. عداوت، ان کو میرے آقا علیہ السلام کا ذکر نہیں پچتا. میں مثال دیتا ہوں. آپ لوگ واٹس ایپ چلاتے ہوں گے، فیس بک چلاتے ہوں گے، ایمانداری سے بتائیے گا ہاتھ کھڑا کر کے، کس کس نے یہ پوسٹ دیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام تو 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، میلاد تم 12 کو منا رہے ہو، سرکار تو 8 کو پیدا ہوئے؟ کس کس نے دیکھی پوسٹ اس طرح؟ کون سے سر؟ سکول والے سر. لو جی، سکول والا ساڑھ بھی بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ سرکار تو 8 کو پیدا ہوئے. ہاں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر جھوٹی پوسٹ، اس کا میں نے کل آپریشن کیا بیان میں. فتاوی رضویہ کا میں نے حوالہ پیش کیا، سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے. یہ بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی پر جھوٹ باندھنے سے نہیں رکتے تو اعلیٰ حضرت پر نہیں باندھیں گے؟ بولو باندھیں گے نا. تو پوسٹیں لگا رہے ہیں اور ہمیں فون کر کے واٹس ایپ پہ بار بار کہہ رہے ہیں، کمنٹ میں آ کر کہہ رہے ہیں اوے تم نے میلاد منایا 12 کو، نبی پاک علیہ السلام 12 کو پیدا نہیں ہوئے، سرکار تو 8 کو پیدا ہوئے. کوئی کہتے ہیں مناظرہ کر لو ہم سے. پچھلے سال کی بات ہے کہ مولوی صاحب کا کلپ میرے پاس آیا، دیوبندی تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا سر قلم کر دو
اگر 12 کو سرکار کا پیدا ہونا ثابت ہو جائے، سرکار تو 8 کو پیدا ہو گئے، اتنی بڑی بات ہے۔ اچھا میں نے پتا کیا کہا، میں نے کہا مولوی صاحبہ لڑن دی لوڑ کی، 8 نو پیدا ہوئے نا سرکار ہے، چل تو 8 نو پیدا ہونے دی خوشی، چل تو 8 کو ملا، یہ مناظرہ کرنا ہے، ہم ثابت کریں گے 8، آپ مناظرہ جیتے، فتح آپ کو مبارک، ہم ہارے۔ اب آگے بتاؤ جتن علی سرکار، اب کیا پروگرام ہے؟ 8 ثابت ہو گئی، ہم نے مانا سرکار 8 کو پیدا ہوئے، ان اگے سرکار حکم فرماؤ میلاد منانا دا موڈ ہے، بولو اگر میلاد نہیں منانا اس کا مطلب ہے تجھے جو اصل پیڑ ہے نا وہ ڈیٹ سے نہیں، اصل پیڑ ذکر مصطفیٰ سے ہے، سمجھ آگی نا؟ اگر ڈیٹس کا اختلاف ہوتا تو کہتا بھائی تم کہتے ہو 12 کو ٹھیک ہے تم 12 کو منا لو، میں کہتا ہوں 8 کو پیدا ہوئے، میں 8 کو خوشی کروں گا، یہ نہ 8 کو کرتا ہے نہ 12 کو کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا کام صرف باں باں کرنا، خوشی کرنا، بولو نہیں نا؟ تو یہ دیکھیں گے ان کے طریقے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو روکنے کے، ٹوکنے کے۔ جی اذان سے پہلے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا اذان سے پہلے تو یہ کر سکتا ہے، اذان سے پہلے یوں ہو سکتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو اذان سے پہلے ہنک سکتے ہو، کھانسی کر سکتے ہو، اور جی ہم تو سپیکر کی طبیعت چیک کرتے ہیں اس لیے ہم یوں کرتے ہیں۔ اچھا تو سپیکر کی طبیعت چیک کرنے کے لیے یوں کرتا ہے، ہم تیری نیت چیک کرنے کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سپیکر کی نبض چیک کرتے ہیں نا، ہم تیری نبض چیک کرتے ہیں۔ درود و سلام سن کر مروڑ تو نہیں پڑے گا، تکلیف تو نہیں ہوگی، ہیں توجہ ہے بھائی، ذرا بچ کے رہنا، ڈاکو پھر رہے ہیں۔ یہ کبیر والا دور ہے، قریب ہے نا؟ کبیر والا کھانے وال کے ساتھ، کبیر والا میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا احمد سعید چترور گڑی، کبیر والا میں اس کی قبر موجود ہے، بہت بڑا فنکار علامہ تھا وہ اپنے دور کا۔ وہ کہتا تھا تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہے، وہ نہیں مانتا تھا زندہ، اس کی جرت دیکھی، اس کی بکواس دیکھی، اس کا ارادہ دیکھی، اس کی نیت دیکھی، کہتا ہے چلو مدینہ شریف چلتے ہیں، جا کر حضور علیہ السلام کی قبر کو کھولتے ہیں، سرکار کے جسم کو چونڈی کاٹتے ہیں، اگر زندہ ہوں گے تو ایسے کریں گے، سی کریں گے، اگر سی نہ کی تو اس کا مطلب زندہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جو خبیث آدمی رب کے محبوب کا صدقہ کھاتا، سرکار کے جسم کو چونڈیاں کاٹنے کے خواب دیکھتا ہے، کیا وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ بولیے۔ اور اسی بندے کی تقریر، اس نے کہا جو بندہ نبی پاک کو نور کہے وہ سور ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے ان کے گھر کی 8 کتابیں دکھائیں، میں نے کہا یہ 8 کتابیں تمہارے گھر کی، ان میں لکھا ہے نبی پاک نور ہے، اگر مولوی صاحبہ تیرے بقول نبی کو نور ماننے والا سور ہے تو یہ تیرے 8 کیا بنے؟ میں نے کہا پہلا سور، دوجا سور، تیجا سور، 8 سور، میں نے کہا یہ 8 پیش کیے ہیں، باقی ادھار ہیں۔ اچھا گجرام والے کا نا ایک بندہ ہے محمد یوسف چیمہ، 55 سال 55 سال پورے وہ کٹر سپاہ صحابہ کے ساتھ رہا، کٹر دیوبندی، کہتا ہے میں اتنا کٹر تھا، میں سنیوں کی محفلیں جا کر خراب کرتا تھا، سوال کرنے کھڑے ہو جانا، بدتمیزی کرنا، ولیوں کے مزاروں پر کلمہ شریف والی چادریں اتار کر لے آنی، کمروں میں بچھانی، اوپر چلنا پھرنا، ولیوں کی قبروں کو ہم نے جا کر ٹھوٹے مارنے، یہ عمل تھے ان کے۔
میں نے مولوی صاحب کو دیا نا جواب، جب میں نے کہا مولوی صاحبہ تو کہتا ہے جو نبی کو نور کہے وہ سور ہے، میں نے کہا یہ تیرے استاد کی کتاب ہے، تیرا استاد کہتا ہے نبی نور ہے، تیرا استاد کیا بنا؟ سور۔ تے سوراں دے شاگرد بھی سور ہی ہوندے، میں نے کہا تو خود سور بنا، تیرا استاد سور بنا۔ میں نے 8 کتابیں پیش کی، تو وہ جو گجراں والا کا بندہ ہے 55 سال ان میں رہا، میری تقریر سنی، تقریر اٹھائی اس نے نیٹ سے، لے گیا اپنے مدرسے میں مولویوں کے پاس جو پٹیاں پڑھاتے تھے، کہتے ہیں مولویوں اب بریلویاں دا منڈا ہے، انہیں گل کی جواب دیو۔ مولوی بہ گئے جی سنن، پورا کلپ سنے، پنجابی سمجھتے ہو؟ پورا کلپ سنا اول تا آخر، میں کتابیں دکھا رہا ہوں، وہ ہکے بکے ہو رہے ہیں۔ جب کلپ سن لیا تو اس بندے نے کہا یوسف چیمہ نے، کہتا ہے جواب دو اس کا، کتابیں چیک کرو، کھولو حوالے، واقعی لکھا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر جھوٹ بولا ہے اس نے تو دنیا پر دور نہیں، ہم جاتے ہیں دنیا پر، اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں، حوالہ دکھا، حوالہ دکھا کہاں لکھا ہے؟ پتہ کیا کہتے ہیں مولوی اس کو کہانی کرانے لگے، کہتے نہیں مولویوں کی عادت ہوتی چڑھائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا عادت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے ہمارے مولوی نے یہ کہا تھا کہ جو نور مانے وہ سور ہے، اور اس نے کہا تمہاری 8 کتابوں کے اندر لکھا ہے، 8 کتابیں چیک کر کے بتاؤ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، کیونکہ سور تو ہمارے اپنے بندے بننے نور مان کر۔ مولویوں نے ٹال مٹول کی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں دکھاتے، ٹھیک گیا مدرسے کی لائبریری میں، میرا بیان لگا لیا، ادھر سامنے لائبریری ہے، میں کہتا ہوں یہ تمہاری تفسیر عثمانی، وہ نکالتا ہے تفسیر عثمانی، صفحہ نمبر فلاں، وہ کھولتا ہے صفحہ نمبر فلاں، جو فقیر نے بیان کیا وہ وہاں لکھا پر موجود ہے۔ سارے حوالے اس نے ایک ایک کتاب کھول کر چیک کیے، وہاں سے اٹھا ان مولویوں کے پاس ہے جو اس کو پٹیاں پڑھاتے رہے ساری زندگی، اس نے پنجابی میں مجھے بتایا، تو انہوں بھی دساں، کہنا میں اتھو اٹھیا تے باہر ہے، میں کہا مولوی اور لاکھ لعنت توڑے منہ ہوتے، ساری زندگی میں نو پٹھیاں پٹیاں پڑھائیاں، نبی پاک دی دشمنی سکھائی، میں نو آج لگ پتا گیا تسی واقعی سور ہو، تو انہوں میرے نبی دی عظمت نہیں پہنچ گی، جاؤ توڑا راہ وکھرا میرا راہ وکھرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو جو ہے نا کٹر تھا، اور ایسا کٹر جو گستاخیاں بھی کرتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اچھا وہ بندہ ہے، کہتا ہے جی ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، کبھی سرکار کی شان سن کرنا رونا نہیں آیا تھا، کیوں؟ ماننے والی طبیعت جو نہیں تھی، کیڑے نکالنے والی طبیعت تھی۔ اب کہتا ہے جب سے میں سنی ہوا ہوں نا، جب بھی اپنے لجپال نبی کی عظمت سنتا ہوں میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ آج بھی عقیدے پر قائم ہے، مجھ سے بات ہوتی ہے رو رو کر بات کرتا ہے، اور سرکار کی شان سنتا ہے تو بے ساختہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہ اگلے دن ہمارے دنیا پر روڈ پر 9 ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں رات تھی، میں وہاں پر گیا، میں نے سرکار کی عظمت بیان کی، وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے، وہ آئے ہوئے تھے تو ایک نوجوان جو نیا نیا بھرتی ہوا تھا ان کی پٹیوں پر میں نے وہاں بتایا، میں نے کہا اصل توحید کیا ہے ہم سے سنیے۔ یہ توحید بیان کرتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنائے، اللہ وہ ہے جس نے چھپکلی بنائی، بس اس طرح کی چیزیں بتا کر کہتے ہیں اللہ کا یہ کمال ہے، اس نے مچھر بنایا، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، ایسے چلتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور میں نے کہا نہیں ہے، نہیں یہ توحید نہیں،
کون اللہ کی قدرت اور شان اور عظمت اور اس کی بڑائی اور کبریائی کو مانے گا؟ یہ دیکھ کر میں نے کہا نا، یہ توحید نہیں، میں نے کہا توحید یہ ہے اللہ وہ ہے جس نے میرے سونے مصطفیٰ کو بنایا۔ مصطفیٰ وہ ہیں جو اشارہ کر کے چاند توڑ دیتے ہیں، اشارہ کر کے ڈوبا سورج واپس موڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ میں بیان کر کے آ گیا۔ آج مجھے خوشخبری ملی ہے، ایک نوجوان ہٹا کٹا وابی توبہ کر کے سنی ہو گیا، بھی مجھے نبی کی شان آج سمجھ آئی ہے۔ الحمدللہ۔ میں بھی کہتا ہوں جو گوپ مندروں میں پھر رہے ہیں، کوئی ان کے کہنے پہ نہ لگو، جن کی زبانیں اتنی لمبی ہیں اور وہ زبان سے اپنے آقا کی عظمت کو کاٹنا، دانت مارنا شروع کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے کہنے میں مت آؤ۔ آؤ سرکار کے دیوانوں کی محفل میں رج رج کے، وج وج کے، گج گج کے اپنے آقا کی عظمتیں مانو، پھر بیان کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تو قبر میں بعد نہیں جائے گا، میرے لجپال آقا شفاعت کرنے پہلے آ جائے گا۔ بس ہمارے بزرگوں کا سبق یاد کرو۔ سرکار کو اپنے جیسا تو کہنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں۔ جو کہنا نبی پاک کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں وہ نہیں، اس کی ساری باتیں ولیٹو کپڑے میں لپیٹ کر دیوار پر تھے مارو۔ اسے کو تو نے جو سنانا تھا سنا لیا، اب مجھ سے سن۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے مولا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گلا بڑا متاثر تھا لیکن میں نے کوشش کی حاضری صحیح ہو، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا بھی تقریر ختم، گفتگو ختم۔ ہمارے عقیدے پر، ہمارے سچے کھرے مذہب مہذب اہل سنت پر، ہمارے عقیدے پر اگر کسی کا کوئی سوال ہو، آپ کا اپنا سوال ہو یا کسی نے ذہن میں ڈالا ہو، تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے، سوال کر کے آپ اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے فرقے کو سچا کہتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، اس طرح پڑھو تو اس طرح پڑھو۔ کہتے ہیں کوئی بھی فرقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے فرقے کو سچا کہتا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ سارے جھوٹے نہیں ہو سکتے، سارے سچے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک تو سچا ہے، یہ بات سرکار نے خود فرمائی، فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، سنی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے یہ فرقہ ہیں یا اتنی بڑی جماعت ہے؟ آپ جس دیہات میں چلے جاؤ سب سے زیادہ میلادی ملیں گے، سب سے زیادہ یا رسول اللہ کہنے والے ملیں گے۔ آپ مسجدیں دیکھ لو، سنیوں کی زیادہ، مدرسے دیکھ لو، سنیوں کی زیادہ، اور عوام دیکھ لو، بولو سنیوں کی زیادہ۔ اور پنڈ کے پنڈ ہمارے ایسے ہزاروں پنڈ اب بھی موجود ہیں جہاں پر دوسرا ایک بھی نہیں، ٹوٹل سنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اتبعو، اتباع کرنا، اطاعت کرنا کس کی؟ فرمایا سواد اعظم کی۔ میری امت کا جو سب سے بڑا گروپ ہوگا نا وہ حق پہ ہوگا، تم نے پھرکیوں کے پیچھے نہیں چلنا، میری امت کے سب سے بڑے گروپ کے پیچھے چلنا۔ اب خود اندازہ کریں سب سے بڑا گروپ کون سا ہے؟ اچھا دوسرا، جو سچا مسلمان ہوگا وہ ادب والا ہوگا یا بے ادب ہوگا؟ آپ خود دیکھ لیں ادب کدھر ہے، بے ادبی کدھر ہے۔ اب تک میں نے کوئی ایک جملہ بولا جس سے سرکار کی شان ہٹ ہوتی ہے، صحابہ کی عظمت کو نشانہ بنایا جا رہا ہو،
اہل بیت پاک کی عظمت کو یا اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ ہونا، ایسا کچھ نہیں۔ جبکہ یار لوگوں کی توحید تب ہوتی ہے جب نبیوں کی گستاخی ہو، کیونکہ ان کا گرو گھنٹال کہہ رہے ہیں توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ یعنی انہیں توحید یہ ہے جب نبی کی گستاخی ہو پھر توحید ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں توحید یہ ہے نبی کی عظمت بیان کرتے جاؤ، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ یہ میرا ایک پورا موضوع ہے کہ اصل توحید کیا ہے۔ سنیے گا، اگر آپ کو میسر ہو جائے آپ کو لگ پتا جائے گا حقیقی سچی توحید وہ ہے جس میں نبی کی عظمت ہو۔ شیطان سے پکا کوئی ووٹر ہے اللہ کا؟ کیوں؟ فرشتوں نے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتے کر گئے، اس نے کہا نا صرف تجھے، میرا ووٹ صرف تجھے، صرف تجھے سجدہ کروں گا۔ جس پنڈ آکھے سجدہ کروں گا، ایس پنڈ، اوس پنڈ، اوس پنڈ، اگلے پنڈ، پھر رائے پنڈ، جتھے آکھیں اتھے سجدہ کراں گا، تینوں مننا گا، تیرے نبی نو نہیں مننا گا۔ ایسی توحید جس میں نبی کی عزت کا تصور نہ ہو، اگر وہ قبول ہوتی تو سب سے بڑا حاجی شیطان ہوتا، سب سے زیادہ عزت اور تکریم کے لائق شیطان ہوتا، لیکن وہ رحمت کا حقدار نہیں، وہ لعنت کا حقدار ہے۔ جبریل نے اللہ کو بھی سجدہ کیا، حضرت آدم کو بھی سجدہ کیا، حضرت جبرائیل وہاں بھی رحمت کے حقدار ہیں، یہاں بھی رحمت کے حقدار ہیں۔ پتہ چلا نبی کو چھوڑ کر توحید ادھوری ہے۔ توحید وہی کامل ہے جس میں نبی کا ادب ہو، احترام ہو۔ یہ دیکھیں نا، ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، بنیاد یہی ہے نا مسلمان ان کی کلمہ۔ کلمہ کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہے۔ بولے محمد الرسول اللہ، کروڑ مرتبہ، ارب مرتبہ، کھرب مرتبہ کوئی بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھتا رہے، پڑھتے پڑھتے مر جائے، محمد الرسول اللہ نام پڑھے، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا نبی کی عزت، عظمت، شان کا اقرار کیے بغیر توحید کا تصور کرنا شیطان کا کام ہے۔ حقیقی سچی توحید جبریلی توحید ہے جس میں اللہ کو بھی سجدہ ہے، اللہ کے پیارے کا بھی ادب و احترام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہتے ہیں جی بریلوی آپ کے بنے، چیک کر لیتے ہیں بریلوی کب کے بنے۔ بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ٹبر کیا کہتا ہے؟ روکتا ہے۔ 1400 صدیوں کی کتابیں کھول کر رکھیں، ہر دور میں، ہر صدی میں یا رسول اللہ کہنے والے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر ہم 100 سال کی پیداوار ہے سنی بریلوی اور تم 1400 سال کی پیداوار ہو تو 100 سال سے پہلے تو ہم نہیں نا، تو پھر 100 سال پہلے یا رسول اللہ کتابوں میں کون لکھتا رہا؟ منکر لکھتے رہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی مزار بنانا حرام، گنبد بنانا حرام۔ اب دیکھتے ہیں گنبد کب کی؟ داتا صاحب کا گنبد 900 کتنے سال ہو گئے؟ 50، تقریباً 950 سال۔ داتا صاحب کا گنبد 950 سال۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا گنبد ہیں کئی صدیاں ہو چکی ہیں۔ اوہ تمہارے نزدیک تو گنبد بنانا گناہ ہے، تو پھر کون تھے جو بنا گئے؟ وہی تھے بنانے والے جن کے بچے آج ہیں گنبد سجانے والے۔ گنبد بنانے والے ہمارے بزرگ سنی تھے، گنبد کو سجانے والے بھی آج کے سنی ہے یا رسول اللہ کے۔ تو بنیادیں بتائیں گے کہ کون پہلے کا ہے کون بعد میں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ بریلی نام سن 1200 ہجری تک ہندوستان میں صرف اہل سنت حنفی تھے، نہ شیعہ
نہ بابی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کیا تھے؟ حنفی اہل سنت۔ پھر بعد میں کچھ لوگ آئے، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اسماعیل دیلوی، اس نے کتابیں لکھی، کتابوں میں نبی پاک کی توہین کی، گستاخی کی۔ جنہوں نے اس کتاب کو مانا وہ اسماعیل دیلوی کا گروپ بنے، اور جنہوں نے اس کتاب کا رد کیا وہ امام فضل حق خیرآبادی کا گروپ بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ گروپ بنے دو پہلے، ایک تقویت الایمان کو ماننے والے اسماعیلی اور ایک خیرآبادی۔ پھر آگے چلے، تقویت الایمان کو ماننے والوں کے دو گروپ بن گئے، ایک نے کہا ہم اہل حدیث ہیں، اور ایک نے دیوبند شہر کے اندر بنا لیا مدرسہ۔ ٹھیک ہے؟ دیوبند شہر کے اندر جب مدرسہ بنا تو وہاں مولوی بھی تھے دیوبند کے رہنے والے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ ایک کتاب ہے دیوبند سے چھپتی ہے، پاکستان سے بھی چھپتی ہے، تحذیر الناس۔ اس کے اندر لکھا کہ حضور کے بعد نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لکھا۔ ایک کتاب لکھی وہیں کے مولوی صاحب اشرف علی تھانوی نے، حفظ الایمان، صفحہ 13 ورقے دا پاسا کھبا۔ وہ کہتے ہیں جتنا علم حضور کے پاس ہے اتنا تو پاگلوں، جانوروں، چوپایوں کے پاس بھی ہے۔ وہیں کے ایک مولوی صاحب تھے جس کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، انہوں نے کتاب لکھی اور کہا کہ خدا کا جھوٹا ہونا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہا کہ شیطان کا علم نبی پاک کے علم شریف سے زیادہ ہے۔ یہ کتابیں کس شہر کے مولویوں نے لکھی؟ بولیے، پیچھے سے سنی چلتے آ رہے تھے۔ وہ سنی جو دیوبند میں رہتے تھے انہوں نے یہ کتابیں لکھ کر گند مارا۔ کیا وہ اب سنی رہ گئے؟ بولے نہیں۔ اب جب انہوں نے دیوبند شہر سے یہ کتابیں لکھی، بریلی میں بھی ایک شیر ربانی بیٹھا تھا، اس نے ان کتابوں کو لیا، پڑھا، فتویٰ لگایا کہ یہ کفر ہے، میرے آقا کی توہین ہے۔ اب دیوبند سے لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں جن کے میں نے نام بھی بتا دیے، عبارتیں بھی بتا دی، کچھ ہندوستان کے کچھ لوگوں نے ان کتابوں کے لکھنے والے مولویوں کی پیروی کی، وہ کہلائے دیوبند۔ اور کچھ سنی جو سنی ہی چلتے آ رہے تھے انہوں نے اپنے عقیدے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بس تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے ان گستاخیاں لکھنے والوں کو کہا کافر۔ کیا کہا؟ یہ کافر ہیں، یہ گستاخی رسول ہے۔ اب دو دھڑے بنے ہندوستان میں۔ بریلی والے جو تھے وہ کہتے تھے یہ میرے نبی کی گستاخی ہے، توہین ہے، اس سے توبہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ یار لوگوں نے نہیں چھوڑا، ڈٹے رہے۔ یار لوگوں کے ماننے والے دیوبندی وہابی بنے، اور جنہوں نے اس وقت آواز اٹھائی حق اور سچ کی کہ نہیں یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، وہ سنی کیونکہ بریلی کے رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کو کہا گیا سنی بریلوی، وگرنہ اصل میں ہم سنی ہیں، پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ جنہوں نے اس کفر کا رد کیا ان کا تعلق شہر بریلی سے تھا، اس لیے ان گستاخیوں کا رد کرنے والے بریلی کہلاتے ہیں، ان گستاخیوں کا دفاع کرنے والے، ڈٹ جانے والے دیوبندی وہابی کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ پوری ہسٹری ہے، پوری ایک دیگ ہے جس کو میں نے ایک پلیٹ کے اندر ڈال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال تو کسی کا ہے کوئی سوال؟ بسم اللہ۔ حضور، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ہم تو مانگنے علی سے مدد نہیں مانگنی، حضور سے مدد نہیں مانگنی۔ بس پڑھے لکھے والی پہ بات کر، نبی پاک علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ۔
نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. جو کہتے ہیں سرکار پڑھے لکھے نہیں تھے ان سے پوچھو قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولیں. پہلی وحی میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اقرا، پڑھ. کس نے پڑھایا؟ اقرا کہہ کر کس نے پڑھایا؟ اے مرو ملا، ادب سکھ. یوں کہہ کہ دنیا داروں سے نہیں پڑھے، یوں کہنا چاہیے. امی کا مطلب ہے عام بندے کے لیے امی بولیں تو ان پڑھ، سرکار کے لیے بولیں تو وہ امی کا مطلب وہ جو بن پڑھے جان نہیں. دنیا داروں سے پڑھے نہیں، بن پڑھے سرکار جاننے والے. اللہ نے خود پڑھا ہے محبوب نہیں اعتبار تو قرآن سنا. آج دلیل یاد کر لیں، آئندہ جو میرے مصطفیٰ کو ان پڑھ کہے نا لطر تاکہ بے ایمان کے منہ پہ مارنا، پھر رب کا قرآن سنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. 30واں پارہ سورہ اعلیٰ. اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. سونیا ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. ہم فلا تنسا، گارنٹی ہے آپ بھولیں گے نہیں. رب پڑھائے گا تو آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ. ہاں اگر رب خود آپ کو کوئی بات خود بلانا چاہے تو وہ اور بات ہے. تعلیم امت کے لیے آپ کو بھلا دے تو وہ اور بات ہے، وگرنہ ہم پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. ملا کہتا ہے سرکار پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، رب فرماتا ہے ہم نے پڑھایا. اس لیے بولی سیدھی کار یوں کہہ کہ گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا دیا ہے. ارے یہ کس سے پڑھتے، کہاں سے پڑھتے؟ خدا کی آخر پڑھائے ہوئے ہیں. جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ پڑھ سکتا ہے؟ بولیے. تو جبریل نے کہا اقرا، پڑھیں. پھر یہ کیا تھا؟ سورہ جمعہ اٹھا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا. رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. نبی کریم علیہ السلام لوگوں پر رب کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. سرکار ان پر کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہے پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا خط لکھو. وہ لکھنے لگے نا تو تھوڑی سی غلطی ہوئی. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ جو میم ہے نا اس کا گول دائرہ اندر سے خالی کرو. گول دائرہ اس کا خالی کرو، یعنی ایسے ملا نہیں دینا. گول دائرہ اس کا جیسے کہتے ہیں محرم میں بسم اللہ لکھیں کیسے اس میں میم بتاتے ہیں نا. سرکار نے فرمایا اس کی میم ایسے کرو. ایک مرتبہ لکھوانے لگے تو فرمایا یہ جو ہا ہے نا اس کا جو سرا ہے نا یہ یوں کر کے لکھو. اوے سرکار نہیں لکھتے تھے، اس کی وجہ اور ہے. ٹوٹ پینیا یہ تھوڑی ہے کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا. قرآن مجھ سے سن. اب مولوی یہ شادی والا مولوی کیا نام ہے، طارق مسعود ہے، لطیفہ باز ہے، یوٹیوبر ہے، یہ بھی آج کہہ رہا تھا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. محبوب کریم علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں، اگلے لفظ تیرے بڑھے نے پڑھنے نے آگے بھی پڑھنا نا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا
दाएं हाथ से लिखते नहीं, क्यों? अगर लिखते तो क्या होता? इज़ल लरताबल मुबतिलून। फिर ये जो बातिल लोग हैं ना, ये शक करते, क्या करते? शक करते कि सरकार जो कुरान लेकर आए हैं खुद तो नहीं लिख लिया कहीं। इसलिए अल्लाह के महबूब ने सारी जिंदगी अपने हाथ से कभी कुछ लिखा ही नहीं। क्यों? जब लिखते देखा ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुद अपने हाथ से लिखा हो, क्योंकि रब के महबूब लिखते नहीं है। और जितने भी नबी आए लिखा नहीं करते थे। ये तो मिर्जे जैसे का काम था, मेहनत करना, पहले स्कूल पढ़ना, ABC सीखना, उर्दू लिखना सीखना, फिर अपने दिफा में खुद ही किताबें लिखना। नबी किताब लिखता नहीं, नबी तो किताब लिखे हुए मखलूक के पास लेकर आता है। देखो ना, कईयों का फायदा हो गया। आज ही मैंने उस बेईमान का क्लिप सुना है, वो कह रहा था कुरान में भी गलतियां। इसलिए तो हम कहते हैं ये देवबंदी शियों से मुनादरा कर ही नहीं सकते। क्यों? किस बात पे करेंगे? शियों को कहेंगे तुम कुरान के मुनकर हो, तुम कुरान में तब्दीली मानते हो, वो कहेगा बच्चा तुम ही मनी बैठे। तारिक मसूद का क्लिप कहता है कुरान के अंदर गलतियां हैं, वो गलतियां जूं की तू लिखी पड़ी मौजूद है। सरकार ने भी उनको सही नहीं किया क्योंकि सरकार अनपढ़ थे। अब ये देखें कितना बड़ा सरकार की अजमत पर हमला और सहाबा की शान पर कितना बड़ा हमला उस दज्जाल ने कर दिया है। कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं, रब से ना पूछ ले। पढ़ दूं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ला रैब है, इसके अंदर शक की जगह है, शक की गुंजाइश कुरान में है। आपको बता दूं, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, नबी की अजमत को मानने का हक भी सुन्नी बरेलवियों ने अदा किया और कुरान को मानने का हक भी सिर्फ सुन्नी अदा करता है। मगर ना वहाबियों की तफसीर, ये इनकी तफसीर वहीदी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। इस आयत के बारे में कहता है ये आयत यहाँ की थी नहीं, ये तो साहबा ने ठोक दी है, ये वो कह रहे हैं। ठीक है। और देवबंदियों का अनवर शाह कश्मीरी अनवारुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर लिखता है, कहते हैं मेरे नजदीक पक्की बात ये है कि कुरान बदल चुका है, कुरान के अंदर गड़बड़ हो चुकी है। और यही आज लोग कह देंगे किताबें तो ऐसे हैं भाई, अब तो वीडियो में बकवास आ रही है। देवबंदी मौलवी तारिक मसूद कह रहे हैं कि कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं। क्यों? अनपढ़ लोग थे, सहाबा को जैसे लिखना आता था गलत मलत वैसे लिख दिया। नबी पाक ने उसको सेट ना किया क्योंकि नबी पाक अनपढ़ थे, कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं। वो तो सुन्नी मिलेगा ना, शिया क्यों नहीं मानता कुरान, वहाबी भी गया, देवबंदी भी गया। कुरान का सच्चा वारिस कौन? बोलिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम है, जिस तरह मेरे आका कुरान उम्मत को देकर गए, एक सबर, एक शेर, एक पेश, एक शाद मद, एक नुक्ते की तब्दीली भी नहीं होगी। कुरान हमारे बच्चों का तो मौजूद है, इसलिए कि कुरान पर पैरा मेरे रब ने खुद दिया है। रब का पैरा कच्चा हो सकता है? बोले। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
हिफाजत का वादा लिया है कि नहीं? बोले। कोई कहता है सहाबा ने गड़बड़ कर दी, कोई कहता है सहाबा अनपढ़ थे इसलिए गलतियां होंगी कुरान में, कोई कहता है बकरियां खा गई हैं। वो सुन्नी है जो कुरान को बिल्कुल गलती से पाक साफ मानता है। सुभान अल्लाह। जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम। इजाजों को तो एक बात कर दूं मैं, कबीर वाले का जो मौलवी ना अहमद सईद जो मर गया, जिस चुनियां मारने वाली जो बकवास करता था, वो कहता था मैं इन बरेलवियों पर केस करूंगा अदालत में, इनको यहाँ से पकड़कर खींच कर अदालत में लाऊंगा और कहूंगा मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है जिस पर मौलवी साहब इतने फुदक रहे हैं, इतना मान है उनको कि हमें यहाँ से पकड़कर अदालत में ले जाएंगे, भी जवाब लेकर दो। कौन सा सवाल है जी? कहता था नबी पाक अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा हैं, हम कहते जिंदा हैं। वो कहते हैं सरकार की उम्र कितनी है, आप बताओ। हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? आज से 100 साल पहले कितनी थी? 200 साल पहले कितनी थी? 1400 साल पहले कितनी? वो कहता है अगर जिंदा है तो 63 पर ब्रेक क्यों? आज से 1499 साल पहले 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन हुजूर पैदा हुए थे। आज से कितने साल पहले? 1499 साल पहले। वो कहता है अगर नबी पाक जिंदा हैं तो 63 साल पे उम्र की ब्रेक क्यों? अगर उम्र 63 साल तो फिर जिंदा नहीं, अगर जिंदा हैं तो उम्र 63 साल है नहीं। ये उसका मुगालता है। समझ में आ गया सवाल है? जवाब अर्ज कर दूं? थोड़ा जाग के बैठे, थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। नौजवान खड़ा हो, शाबाश, खड़े हो। क्या नाम है? हैं जी? शान या जीशान? शान। क्या बात है जी, अल्लाह आपकी शान बढ़ाए। शान साहब आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। अच्छा, आपकी उम्र कहाँ से शुरू हुई? आपकी उम्र का पहला दिन कब है? जब पैदा। ठीक, 1994 95 जुमरात को पैदा हुए, तो तब से आपकी उम्र शुरू। मतलब आपकी उम्र का आगाज उस दिन से है जब आप पैदा हुए। ऐसे ऐसे ना? हाँ जी अकील भाई, आपकी उम्र का आगाज कब है? जब आप पैदा हुए। ठीक हो गया। शान साहब ये फरमाएं, आप दुनिया में आने से पहले भी कहीं थे? कहीं नहीं थे? मेरे ख्याल आसमान तो उतरे। पहले कहाँ थे? माँ के पेट में। अच्छा, माँ के पेट में जिंदा थे या मुर्दा? जी जिंदा। उम्र कितनी बताई? 29 साल। अच्छा, माँ के पेट में 9 महीने रहे ना, वो 9 महीने डालकर 29 या निकाल कर?
وہاں زندہ تھے کہ نہیں؟ اگر زندہ تھے تو بریک 9 مہینوں پہ کیوں؟ جب باہر آؤں گا پھر چلو ٹھیک، مسئلہ حل ہو گیا. یعنی وہ عمر ہے اندر کی، یہ عمر ہے باہر کی. وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے. اس جہان کی عمر بھی الگ ہے، اس دنیا والے جہان کی عمر بھی.